قل اے محبوب آپ فرمائیے للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم، ان لوگوں سے فرمائیے جو کافر ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگر تم باز آ گئے، توبہ کر کے ایمان لے آئے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، ما قد سلف، وہ گناہ جو تم پہلے کر چکے معاف ہو جائیں گے، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ باز نہ آئیں، ان ينتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، تو اس کے برعکس فرمایا وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ باز نہ آئیں، یعنی یہ کافروں اگر تم باز نہ آئے، فقد مدت سنت الاولین، پس بے شک پہلے لوگوں کی عادت اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا کہ جب لوگوں نے گناہ کیے تو پھر ان پر تباہی آئی اور وہ ایسے تباہ ہوئے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو آج بھی دیکھیں نا، کہاں ہیں وہ سپر پاور کہلانے والے جو کفار مکہ تھے، روم کی سلطنتیں، فارس کی سلطنتیں، بلکہ ہم موجودہ دور سے بھی چند سالوں پہلے ایسے لوگوں کے متعلق دیکھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں کہ جن کا روب دبدبا کر و فر تھا، لیکن آج وہ کہاں ہیں۔ اسی طرح آج کے جو مغرورین اور متکبرین ہیں، آئندہ کل وہ نہیں ہوں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان کافروں سے جہاد کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، یعنی اس وقت تک جہاد کرو کہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے، ان کا زور ٹوٹ جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی دین اسلام کو غلبہ مل جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کو مٹا دو، مراد یہ ہے کہ ان کافروں کی قوتوں کو توڑ دو کہ جس سے اسلام کو نقصان ہے، اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ ہے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرے، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا، سب سے بہترین مولا وہی ہے، ونعم النصیر، اور سب سے بہترین مددگار وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کسی اہم چیز کے لیے نکلے یا کوئی کسی مشکل میں ہو اور وہ اس کو پڑھے، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ الحمدللہ 9واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پاروں کی، پورے قرآن پاک کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 10ویں پارے کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم خوب جان لو کہ غنیمت جو تم پاؤ، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور حضور کے مسلمان رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور غریبوں اور مسافروں کے لیے یہ حصہ ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس کلام پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، یوم فرقان یعنی غزوہ بدر کے موقع پر، یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے،
یعنی مسلمان اور کافروں کی جب جنگ ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں مال غنیمت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور 1 حصہ یعنی پورے مال غنیمت میں سے 80% مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور 20% جو کہ کل کا 5واں حصہ ہے وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، 1 حصہ حضور کے رشتہ داروں، جو مسلمان رشتہ دار ہیں، انہیں پیش کیا جائے گا، اور باقی 3 حصے یتیموں، غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس طرح اگر کل کا اندازہ لگائیں تو کل مال میں سے 20% یہ 5واں حصہ ہے، اور 5ویں حصے میں سے پھر 1 حصہ حضور کی خدمت میں، یعنی کل مال میں سے 4% حضور کی بارگاہ میں، 4% حضور کے مسلمان رشتہ داروں کی بارگاہ میں، اور باقی 12% یتیموں، غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے۔ اس طرح 20% حصہ تقسیم ہو جائے گا تو 80% حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ ظاہری کے بعد اب جو 20% حصہ ہے یہ کل کا کل غریبوں میں، یتیموں میں اور مسافروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اب حضور کے مسلمان رشتہ دار اور حضور کے قریبی جو لوگ ہیں ان میں یہ حصہ اب تقسیم نہیں ہوتا۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ یہ مال غنیمت سے 20% حصہ پورے کا پورا غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تقسیم کرنا تم پر لازم ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو اس کلام پر اور اس فتح پر جو اللہ نے غزوہ بدر پر نازل فرمائے، وہ موقع جسے یوم الفرقان کہا گیا۔ فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یہ وہ دن ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا اور حق کو واضح کر دیا۔ پھر آخر میں فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وہ جو حکم فرمائے اس حکم پر ہمیں ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اب ارشاد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو جب تم اے مسلمانوں میدان بدر کے اس کنارے پر تھے کہ جو مدینے شریف سے قریب تھا۔ عدوہ کنارے کو کہتے ہیں، دنیا مانے قریبی۔ بالعدوۃ الدنیا تو مدینے سے قریبی کنارے پر تھے، چونکہ مسلمان مدینے شریف سے آئے تھے تو میدان بدر کا وہ حصہ جو مدینے کی طرف تھا وہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا۔ وہم، اور وہ کافر، بالعدوۃ القصویٰ، مدینے سے پرلے کنارے، دور کے کنارے پر تھے، کیونکہ کافر مکے سے آئے تھے تو وہ میدان بدر کے اس کنارے پر تھے کہ جو مدینے سے دور تھا اور مکے سے قریب تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ یعنی تجارتی قافلہ جو حضرت ابو سفیان کافروں کا لے کر شام سے مکے کی طرف آ رہے تھے، جن کے ساتھ 40 افراد تھے، اور حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ وَالرَّكْبُ، اور وہ تجارتی قافلہ، أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تم سے نیچائی میں تھا۔ تو ابو سفیان اپنے قافلے کو ساحل سمندر سے
نیچائی میں اتار کر وہ وہاں سے مکے کی طرف گھما کے لے گئے، اور مسلمان مدینہ شریف سے نکلے، بدر کے مقام پر پہنچے تو سامنے انہوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا۔ تو مسلمان نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے، اور وہ تو روانہ ہو گیا، اور سامنے مقابلہ ہوا کافروں کے لشکر سے جن کی تعداد 1000 تھی۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں لڑائی کا کوئی معاہدہ کرتے، کوئی وعدہ کرتے، کہ کافر کہتے کہ چلو ہم مقابلہ کرتے ہیں تم سے، اور تم اس کی کوئی تاریخ طے کرتے، تو کبھی بھی تم مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ تم یہی خیال کرتے کہ مسلمان تو بڑے کمزور ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے۔ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، ضرور تم مقررہ مدت میں اختلاف کر دیتے اور اس مدت کو تم میدان میں نہ پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالی نے تمہاری لڑائی کروا دی اور تمہارا مقابلہ کروا دیا، اور اس طرح کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا۔ ہے نا، 3 گنا سے بھی زیادہ ان کے پاس جنگ کا سرو سامان زیادہ۔ تو یہ دیکھ کر کے تم جو ہے، جو جس دن بدر کی لڑائی ہوئی تو اس دن نہیں پہنچتے تم، وہ وعدہ جو ہے یہ دیکھ کر کے تم معاہدہ نہیں کرتے کہ جلدی جنگ ہوگی، کیونکہ جو تعداد میں بہت کمتر ہو، کمزور ہو، تو وہ جلدی لڑنا نہیں چاہے گا، تو ضرور تم برابر نہ پہنچتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا کرنا تھا، اس لیے تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں یہی بات ڈالی کہ آپس میں معاہدہ کیے بغیر جنگ کرنا ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، اور جو جیے دلیل سے جیے۔ یعنی حضرت محمد ابن اسحاق نے کہا کہ ہلاک سے کفر اور حیات سے ایمان مراد ہے۔ یعنی کفر جو ہے یہ پامال ہو تو دلیل سے، تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اتنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود بھی بدر کے میدان میں شکست کھا گیا، اور جو جیے یعنی ایمان جو وہ فروغ پائے اور بالادستی حاصل ہو ایمان کو، تو دلیل سے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر سے پہلے جب خواب میں دکھائی دیتا تو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خواب صحابہ کرام سے بیان کیا، تو صحابہ کرام کا حوصلہ بلند ہوا، اس لیے کہ جب آدمی دشمن کو زیادہ طاقتور دیکھتا ہے تو ان کا حوصلہ پست ہونے لگتا ہے، اور جب دشمن کو کم تعداد میں دیکھتا ہے، طاقت میں کم دیکھتا ہے تو اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں جو دشمنوں کی، کافروں کی تعداد کم دکھائی ہے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے۔ کم کیوں دکھائی جبکہ وہ زیادہ تھے؟ تو کم دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ جنگ بدر کے بعد بہت سے ان لوگوں میں سے جو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، بعد میں ایمان لے آئے،
تو جو لوگ ایمان لانے والے نہیں، بعد میں بھی کسی مرتے دم تک ایمان لانے والے نہیں، صرف انہی لوگوں کو دکھایا گیا۔ اور جو بعد میں ایمان لانے والے تھے، اگرچہ جنگ میں وہ حاضر ہوئے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، ان کو خواب میں دکھایا نہیں گیا، کیونکہ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ بعد میں ایمان لانے والے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کافروں کی طرف سے جنگ میں آئے تھے اور گرفتار بھی ہو گئے، اور ان کا ہاتھ باندھا گیا، ہاتھ بہت ٹائٹ بن گیا، جس کی وجہ سے رات بھر وہ بے چینی اور پریشانی میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مضطرب ہو گیا، کیونکہ ہے تو چچا ہی، اگرچہ کافر۔ پھر ان سے حضرت عباس سے کہا کہ آپ کو تو پہلے مشورہ ہوا کہ جو گرفتار ہو کر کے 70 لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام کی رائیں الگ الگ تھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سخت آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، 70 کو، اور جن کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ ہمارا جو قریبی ہے وہ لڑنے کے لیے آیا کافروں کی طرح ہم سے، تو ہم اس کو کریں، اور جس کا جو قریبی ہے وہ اپنے ہاتھ سے قتل کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل آدمی تھے۔ یا رسول اللہ، یہ تو اپنے خاندان ہی کے لوگ ہیں، ہو سکتا ان کو یعنی فدیہ لے کر، ایک مقررہ رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں۔ تو حضرت صدیق اکبر ہی کی رائے ٹھہری اور طے کیا گیا اتنا اتنا پیسہ جمع کر دو تم لوگ، تو ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے اتنے رقم کسی کے پاس موجود تھی وہ دیا، نہیں تو منگوا کے دیا مکہ معظمہ سے، اور اس طرح سے رہا کر دیے گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں ایمان لے آئے، ہے نا۔ اور حضرت عباس سے کہا کہ آپ کو اپنا بھی دینا پڑے گا، اور آپ کے بھتیجے جو لڑنے کے لیے آئے تھے ان کا بھی آپ کو دینا پڑے گا، ہے نا۔ تو حضرت عباس اس وقت تک مسلمان ہوئے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، تم چاہتے ہو کہ بقیہ زندگی میں بہت مفلسی میں گزاروں، محتاجی میں، کہ جب سارا مال تمہیں دے دوں گا تو میں محتاج بن جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے، حضرت عباس کی بیوی کا نام ام الفضل تھا، تو کہ آپ جو جنگ میں آ رہے تھے اس سے پہلے آپ نے ام الفضل کو جو مال دیا اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت عباس نے کہا یا اللہ، میں تھا، ام الفضل تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا وہاں، اس مال کے بارے میں ان کو کیسے خبر؟ تو ان کو یقین ہوا کہ نہیں، نبی مرسل ہیں۔ اس کے بعد پھر ایمان لائے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ اور اے مسلمانوں، اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا، اگر تمہیں کافروں کی تعداد زیادہ دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ، تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملہ میں جھگڑا ڈالتے کہ صاحب اتنے لوگوں سے ہم لوگ نہیں لڑ پائیں گے، چلو واپس چلو، ہے نا۔ تو تم لوگ بزدلی کرتے اور معاملہ میں جھگڑا ڈالتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، مگر اللہ نے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ
اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، یعنی اذ التقیتم، جب تم لڑائی کرنے لگے، فی اعینکم قلیلا، تو جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا، یعنی ایسا کیا کہ کافر دشمن بھی مسلمانوں کو بہت کم تھوڑے دیکھا انہوں نے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بھی ان کو کم دکھائی گئی، جی تو کم تھے ہی مگر اس سے اور بہت ہی زیادہ کم، تاکہ وہ خوف کے مارے بھاگ نہ جائیں اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہونا ہے یہ آج ہو جائے۔ تو جب ہی ابو جہل نے کہا کہ ارے کتنے ہیں، رسی سے گھیر لو، ان کو باندھ لو سب کو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کرنا تھا وہ ہوا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، سب کام اللہ ہی کی طرف راجع ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ مسلمان کل 313 ہیں، اور جنگ کے لیے چند گھوڑے اور چند تلواریں، نیزے وغیرہ، بہت معمولی، کسی کو کھجور کی ٹہنی پکڑا دی تو اسی سے جنگ کے لیے اتر گئے، جہاں تلوار اور نیزہ اور برچھی چل رہی ہو وہاں کھجور کی ٹہنی کا سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مطلب فیصلہ دکھانا تھا، ظاہر کرنا تھا، ہے نا؟ جبھی تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم دشمن پر وار کرتے، ہماری تلوار اس کی گردن تک پہنچنے سے پہلے میں دیکھتا کہ گردن نیچے پڑی ہوئی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا تھا کہ جو تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، یہ 17 رمضان میں یا 19 رمضان میں، اختلاف تاریخ، یہ جنگ واقع ہوئی، مسلمان روزے کی حالت، اور سرو سامان کھانے پینے کی اشیاء بھی کم، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں، اور چونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی جنگ بدر میں، اور معاملہ کیا ہے، جب دشمن زیادہ طاقتور ہو تو اس وقت دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، آدمی جلدی لڑنا نہیں چاہتا، تو اس لیے بدر میں جو حضرات شریک تھے جنگ میں ان کو بدری صحابہ کہا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو عزت دیتے تھے، یہاں تک کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بدری صحابی تشریف لے آئیں تو ان کو حکم ہوتا کہ ان کے لیے جگہ خالی کرو، جگہ دو، سبحان اللہ، تو ان حضرات کے لیے یہ اعزاز و اکرام تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا ہے نا، 3 گنا سے بھی زیادہ، ان کے پاس جنگ کا سرو سامان زیادہ، تو یہ دیکھ کر کے تم جو ہے